سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والے ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 91۔ میں اور واکری ساتھ ساتھ بستی کی گلیوں میں سے گزرتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ راستے میں ہمیں کئی لوگ ملے، ان میں سے چند نے مجھ سے پوچھا بھی کہ میں کہاں جا رہا ہوں، لیکن میں واکری کی ہدایت کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا میں نے ان میں سے کسی کو بھی اصل بات نہیں بتائی اور ہم دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات بھی نہیں کی۔ ہم دونوں چلتے رہے یہاں تک کہ بستی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جنگل شروع ہو گیا اور میں اور واکری جنگل میں داخل ہو گئے۔ سارے راستے خاموشی طاری رہی اور ہم دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی۔ واکری مجھے ساتھ لیے ہوئے جس سمت بڑھ رہا تھا، وہاں کافی آگے جا کر ایک چھوٹی سی شکستہ عمارت تھی۔ یہ عمارت بہت پہلے بستی کے سردار نے جنگل میں شکار کے دوران اپنی قیامگاہ کے طور پر بنوائی تھی، لیکن ایک مدت سے یہ خالی اور ویران پڑی رہتی تھی اور اس میں کوئی نہیں رہتا تھا۔ ادھر کوئی آتا بھی نہیں تھا کیونکہ یہ جنگل کے کافی فاصلے پر بنی ہوئی عمارت تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ واکری مجھے لے کر اسی شکستہ حال عمارت کی طرف جا رہا ہے اور ان لوگوں نے ایرینا کو اغوا کر کے اسی عمارت میں رکھا ہے۔ میرا اندازہ بالکل درست نکلا۔ واکری مجھے ساتھ لیے ہوئے اسی عمارت کے قریب پہنچ گیا۔ دور دور تک سناٹا پھیلا ہوا تھا، وہاں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم لوگ بالآخر شکستہ عمارت کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ تم یہیں ٹھہر جاؤ، واکری نے عمارت کے دروازے پر پہنچ کر کہا، اور پھر ایک بات اچھی طرح سمجھ لو کہ ایرینا کی زندگی کا دار و مدار تمہارے رویے پر ہے۔ تمہاری ذرا سی غلطی یا حماقت ایرینا کو موت کی نیند سلا سکتی ہے۔ تم میری بات سن رہے ہو نا؟ تمہیں میری ہدایت پر بے چون چرا عمل کرنا ہے۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں تمہاری ہدایت پر عمل کروں گا، میں نے نرمی سے کہا۔ میری طرف سے تم بے فکر رہو، جیسا کہو گے ویسا ہی کروں گا۔ مجھے ایرینا کی زندگی بہرحال عزیز ہے۔ اچھا تو تم یہیں رکے رہو اور اس وقت تک عمارت کے اندر نہ داخل ہونا جب تک کہ تم سے ایسا کرنے کے لیے نہ کہا جائے، واکری نے مجھ سے کہا، اور پھر اپنے حلق سے ایک عجیب طرح کی آواز نکالی۔ اس آواز کے جواب میں چند لمحوں تک خاموشی طاری رہی۔ اس کے بعد اندر عمارت کے کسی گوشے سے آتی ہوئی ایک آواز سنائی دی، اندر آ جاؤ۔ مجھے اس آواز کو پہچاننے میں دیر نہیں لگی، یہ شامجو کی آواز تھی۔ مجھے وہیں کھڑا رہنے کی دوبارہ ہدایت دے کر واکری شکستہ حال عمارت کے دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔ میں اطمینان سے وہیں کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد واکری واپس آ گیا اور اس نے مجھ سے کہا، اب تم اندر آ سکتے ہو، تمہارے اصل امتحان کا وقت آن پہنچا ہے۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی کے ساتھ شکستہ عمارت کے دروازے میں داخل ہو گیا۔ عمارت کے دروازے سے گزر کر ہم ایک کمرے کو طے کرتے ہوئے عمارت کے ایک وسیع برآمدے میں پہنچ گئے تھے۔ یہ ایک لمبا سا برآمدہ تھا۔ ہم دونوں برآمدے کے ایک سرے سے داخل ہوئے تھے۔ برآمدے کے دوسرے سرے پر ایک عجیب و غریب منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ ایرینا رسیوں میں جکڑی ہوئی کھڑی تھی، اس کے منہ میں کپڑا ٹھونسا ہوا تھا تاکہ وہ چیخ بھی نہ سکے۔ اس کے دونوں طرف دو افراد کھڑے ہوئے تھے، ان دونوں کے ہاتھوں میں لمبے لمبے چمکدار خنجر تھے اور دونوں خنجروں کی نوکیں ایرینا کے پہلوؤں سے لگی ہوئی تھیں۔ میں ان دونوں کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ ان میں سے ایک کا نام ترکالا تھا اور دوسرے کا نام واپر۔ وہ دونوں شامجو کے خاص الخاص دوست تھے اور ہمیشہ اس کے ساتھ دیکھے جاتے تھے۔ ان دونوں سے ذرا دور ہٹ کر شامجو کھڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک ننگی تلوار تھی۔ اب گویا بے بس اور مجبور ایرینا تین مسلح مردوں کے درمیان گھری ہوئی تھی۔ میں نے برآمدے کے ایک سرے سے اندر داخل ہو کر
بےتابانہ انداز میں ایرینا کی طرف بڑھنے کی کوشش کی۔ بالکل نہیں، مجھے واقری نے شانے سے پکڑ کر روک لیا۔ جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے رہو، اس جگہ سے 1 انچ بھی آگے بڑھنے کی نہ ضرورت ہے نہ اجازت۔ تم دیکھ رہے ہو کہ ترکالا اور واپر کے خنجروں کی نوکیں ایرینا کے پہلوؤں سے لگی ہوئی ہیں، اور صرف ایک لمحے کے اندر یہ دونوں خنجر ایرینا کے جسم میں پیوست ہو کر اس کی زندگی کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ میرے بڑھتے ہوئے قدم خود بخود وہیں کے وہیں رک گئے تھے۔ شامجو کے چہرے پر ایک مکارانہ مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ ترکالا اور واپر قہرآلود نظروں سے مجھے گھور رہے تھے، اور واقری اب میرے سامنے کھڑا تھا۔ اب مجھے کیا کرنا ہے، جلدی بتاؤ، میں نے واقری سے پوچھا۔ اس ٹوکری کو دیکھ رہے ہو؟ واقری نے زمین پر رکھی ہوئی ایک چھوٹی سی ٹوکری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ بید کی بنی ہوئی ایک ٹوکری تھی اور اوپر سے بند تھی۔ میری نظر اس ٹوکری پر نہیں پڑی تھی، کیونکہ میری ساری توجہ سامنے والے منظر پر مبذول رہی تھی، جس میں ایرینا کو مرکزی حیثیت حاصل رہی تھی۔ ہاں، میں دیکھ رہا ہوں، میں نے جواب دیا۔ اس ٹوکری کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لو اور اپنے سینے کے قریب لا کر اس کا ڈھکن کھول دو، واقری نے گھمبیر آواز میں کہا۔ میں دل ہی دل میں مسکرا اٹھا، کیونکہ مجھے یہ بات سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ اس ٹوکری میں کیا ہو سکتا ہے۔ اس قسم کے کئی تجربات سے میں اس سے پہلے کئی بار گزر چکا تھا، تاہم اس موقع پر میں جان بوجھ کر مصنوعی تشویش کا اظہار کرنا چاہتا تھا تاکہ یہ لوگ پہلے سے ہی ہوشیار نہ ہو جائیں۔ مگر اس میں ہے کیا؟ میں نے متفکرانہ لہجہ اپناتے ہوئے کہا۔ اس بات کا پتہ تمہیں اسی وقت چل جائے گا جب تم اسے کھولو گے، واقری نے کہا۔ اور اگر میں اسے اٹھا کر کھولنے سے انکار کر دوں تو؟ میں نے پوچھا۔ تو اس صورت میں ترکالا اور واپر کے خنجروں کو ایرینا کے جسم میں پیوست ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، واقری نے مسکرا کر کہا۔ اور کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ ایرینا کی ہلاکت کے بعد تم چاروں مل کر مجھے ہلاک کر سکو گی؟ کیا تم اس حقیقت سے ناواقف ہو کہ ایرینا کی موت کی صورتحال میں تم چاروں پر بھی زندگی کے دروازے بند ہو جائیں گے؟ نہیں، اس بار واقری کے بولنے سے پہلے ہی شامجو بول پڑا۔ ہم اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہیں۔ ہمیں علم ہے کہ ایرینا کی موت کا مطلب ہوگا ہم چاروں کی بھی موت، مگر ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اگر تم ایرینا کی ہلاکت چاہتے ہو تو پھر ہم بھی خود کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن تم لوگوں کا اصرار کیوں ہے کہ میں اس ٹوکری کو اٹھا کر اس کا ڈھکن کھولوں؟ میں نے پوچھا۔ یہ ہمارا اصرار نہیں بلکہ ہمارا حکم ہے، واقری نے سخت لہجے میں کہا، اور اس حکم کی ہی تعمیل یا عدم تعمیل پر اب تمہاری بیوی کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اچھی بات ہے، میں نے ایک لمبا سانس کھینچتے ہوئے کہا۔ میں تمہارا حکم ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات اپنی بھی تم سے منوانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ شامجو نے کڑی نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ یہ کہ مہربانی کر کے ایرینا کے منہ سے کپڑا نکال دو۔ نہ جانے تم لوگوں نے کب سے اس کے منہ پر کپڑا ٹھونس رکھا ہے۔ مجھے خوف ہے کہ وہ کہیں دم گھٹنے سے ہلاک نہ ہو جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، شامجو نے گویا فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ہم ایرینا کے منہ سے کپڑا نہیں نکال سکتے۔ اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، میں نے شامجو سے نرمی سے کہا۔ وہ پہلے سے ہی رسیوں میں جکڑی ہوئی ہے اور اس کے دونوں پہلوؤں سے خنجر کی نوکیں لگی ہوئی ہیں، اور تم برہنہ تلوار لیے اس کے سر پر کھڑے ہو۔ ان حالات میں وہ تمہارا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہی کہ وہ چیخ سکے، لیکن اس ویرانے میں اس کی چیخیں سننے والا کون ہے؟ یہاں ہم لوگوں کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں، اور جہاں تک چیخنے کا تعلق ہے تو میں بھی چیخ سکتا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس احمقانہ حرکت کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ میری بات مان لو، میں تمہاری بات مان لوں گا۔ تو گویا تم اپنی بات منوانے پر مصر ہو، شامجو نے کڑے تیوروں سے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ تم ایسا ہی سمجھ سکتے ہو، میں نے جواب دیا۔ جیسے ہی تم ایرینا کے منہ میں ٹھونسا ہوا کپڑا باہر نکالو گے، ویسے ہی میں تمہاری ہدایت کے مطابق اس ٹوکری کو اپنے سینے کے قریب لے جا کر کھول دوں گا۔ میرا خیال ہے اس کی یہ شرط مان لینے میں کوئی حرج نہیں، واقری نے کہا۔ اگر ایرینا کی زبان آزاد ہو بھی جاتی ہے تو بھی وہ اپنی زبان سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ فروز کو اس بات پر اصرار کیوں ہے؟ شامجو نے غراتے ہوئے کہا۔
اگر تمہیں کسی بات پر اصرار کرنے کا حق ہے تو میں بھی کسی بات پر اصرار کر سکتا ہوں۔ میں نے آہستگی سے جواب دیا، سیدھی سی بات یہ ہے کہ وہ میری محبوب بیوی ہے اور میں اپنی آنکھوں کے سامنے اسے درد اور تکلیف میں مبتلا نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی بات مان لو شامجو، واکری نے کہا، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے اور ابھی ہمیں اور بھی بہت سے کام انجام دینے ہیں۔ ارینا کے منہ سے تم خود ہی کپڑا نکال لو۔ تم کہتے ہو تو میں ایسا ہی کیے دیتا ہوں، شامجو نے کہا، اور اپنے دونوں ساتھیوں کو ہوشیار رہنے کی تلقین کرتے ہوئے اس نے اپنے بائیں ہاتھ سے جو خالی تھا ارینا کے منہ سے ٹھونسا ہوا کپڑا نکال لیا۔ ارینا نے ایک گہری سانس لی اور اس کے بعد اس نے کئی لمبی لمبی سانسیں لی تھیں اور اس کی نگاہوں میں میرے لیے تشکر اور ممنونیت کے جذبات جھلک رہے تھے۔ تمہاری شرط پوری ہو چکی ہے فروز، واکری نے بھاری آواز میں کہا، ٹوکری اٹھاؤ اور اپنا کام پورا کرو۔ میں نے جواب دینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، فوراً ہی نیچے جھک کر وہ ٹوکری اٹھا لی۔ واکری کی ہدایت کے عین مطابق میں ٹوکری کو اپنے سینے کے قریب لایا اور میں نے اس کا ڈھکن اٹھا دیا۔ ڈھکن کا اٹھنا تھا کہ اس میں سے ایک نہایت ہی خوفناک سیاہ رنگ کے سانپ کا چوڑا پھن نمودار ہوا اور اس نے سیدھا میری گردن پر وار کر دیا۔ ارینا کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور ساتھ ہی شامجو اور واکری کے قہقہے بلند ہوئے۔ اب دیکھنا ہے کہ تم کس طرح بچتے ہو، واکری نے جیسے خوشی سے ناچتے ہوئے کہا۔ میرا دیا ہوا زہر ممکن ہے کسی وجہ سے اپنا اصل اثر ہی کھو چکا تھا، لیکن یہ خوفناک اور تازہ زہر تو ایسا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی اس کا تریاق موجود نہیں ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ تمہیں موت کے منہ سے کون بچاتا ہے۔ سانپ اب پورے کا پورا ٹوکری سے باہر نکل آیا تھا اور میری گردن سے لپٹ گیا تھا۔ وہ بار بار میری گردن پر منہ مار رہا تھا۔ میں اپنا منصوبہ پہلے ہی تیار کر چکا تھا اور بہرحال میں ارینا کو ہلاکت سے بچانا چاہتا تھا۔ وہ اب تک مستقل خطرے میں تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ اس طرح جھومنا شروع کر دیا گویا مجھ پر سانپ کے زہر کا اثر ہو رہا ہے۔ سانپ اب بھی میری گردن سے لپٹا ہوا تھا اور ارینا کے منہ سے چیخیں نکل رہی تھیں۔ وہ زار و قطار رو رہی تھی۔ خاموش ہو جا ورنہ ابھی گردن اڑا دوں گا، شامجو نے دانت پیس کر اسے ڈانٹا اور ارینا خاموش ہو گئی۔ اس کی چیخیں سسکیوں میں بدل گئی تھیں اور پھر میں آہستہ سے زمین پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ اب اس کے مرنے میں ذرا سی کسر باقی رہ گئی ہے، واکری نے فتح مندانہ لہجے میں کہا۔ مجھے یقین ہے کہ جو زہر میں نے اسے دیا تھا وہ کسی وجہ سے خراب ہو کر اپنا اثر کھو چکا تھا، ورنہ یہ ناممکن تھا کہ اسے ایک تیز زہر دیا جاتا اور یہ اس کے باوجود زندہ رہتا۔ آخر سانپ کے زہر نے اس پر اثر کر ہی دیا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، شامجو نے جواب دیا۔ میں نے تم سے پہلے روز سے یہ بات کہہ دی تھی کہ تمہارا زہر بیکار ہو چکا ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں آدھی کھلی ہوئی رکھی تھیں تاکہ کمرے میں ہونے والی کارروائیوں کو دیکھتا رہوں۔ سانپ اب میری گردن پر سے اتر چکا تھا اور میرے جسم سے اتر کر برآمدے کے فرش پر آ رہا تھا۔ شامجو نے آگے آ کر تیزی سے تلوار کا ایک وار کر دیا اور سانپ کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ جس وقت میں نے ٹوکری اٹھائی تھی اور اسے کھولا تھا اس وقت ہی واکری مجھ سے کافی دور چلا گیا تھا اور وہیں کھڑا ہو گیا تھا جہاں ارینا، شامجو اور دوسرے دونوں آدمی موجود تھے۔ سانپ کے ساتھ میں اکیلا ہی رہ گیا تھا۔ اب شامجو نے آگے بڑھ کر سانپ کا خاتمہ کر دیا۔ سنو ترکالا اور واپر، شامجو نے جلدی سے کہا، اب ارینا کی حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں۔ فروز مر رہا ہے اور اب وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں ہے۔ تم دونوں جلدی سے جا کر ایک گڑھا کھودو جس میں ہم اسے دبا سکیں۔ زیادہ گہرا کھودنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، گھوڑوں کا انتظام پہلے ہی ہو چکا ہے۔ ہم چاروں کو ارینا کو لے کر جلد از جلد یہاں سے نکل بھاگنا ہے۔ فروز کی موت پر تو ماشاءاللہ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کیونکہ وہ واکری کو اس کی اجازت دے چکا ہے، لیکن ارینا کو وہ ہرگز ہمارے حوالے نہیں کرے گا، جبکہ ہم ارینا کو کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے۔ بھلا اتنی خوبصورت عورت کو یوں ہی چھوڑ دیں؟ شامجو نے دانت نکال دیے۔ ٹھیک ہے، ترکالا نے کہا، ہم دونوں گڑھے کی جگہ کا انتخاب تو پہلے ہی کر چکے ہیں۔ وہ نرم اور بھربھری زمین ہے، ذرا سی دیر میں گڑھا کھد جائے گا، اس کے بعد ہمارا کام ختم ہو جائے گا۔ بس تو پھر جاؤ، جلدی کرو، واکری نے کہا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ
ہمارے روانہ ہونے سے پہلے ہی کوئی ادھر آ نکلے۔ ترکالا اور واپر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ان کے روانہ ہونے کے بعد اب برآمدے میں میرے اور ایرینا کے علاوہ صرف واکری اور شامجو رہ گئے تھے۔ واکری غیر مسلح تھا، لیکن شامجو کے ہاتھ میں اب بھی ننگی تلوار تھی، اور میری ذرا سی جلد بازی یا غلطی کے نتیجے میں ایرینا کی زندگی کو خطرہ لاحق تھا، اس لیے مجھے اب بھی کافی احتیاط کی ضرورت تھی۔ بالآخر ہم اس مردود کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو ہی گئے، شامجو نے کہا اور اپنی تلوار لہراتا ہوا میری طرف بڑھا۔ اچانک ایرینا کی سسکیوں میں اضافہ ہو گیا۔ میں اس کی غم انگیز کیفیت کو بخوبی سمجھ رہا تھا، اور مجھے اطمینان تھا کہ جلد ہی میں اسے اس کیفیت سے نجات دلا دوں گا۔ شامجو ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے بالکل میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں دم سادھے زمین پر پڑا رہا۔ میں نے اپنی آنکھیں ادھ کھلی رکھی ہوئی تھیں کہ جس طرح بعض مرتے ہوئے انسانوں کی آنکھیں ادھ کھلی رہ جاتی ہیں۔ شامجو کے پیچھے پیچھے واکری بھی آ کر میرے پاس ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ شامجو نے میرے جسم کو ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، اب دکھا اپنی بہادری خبیث۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک زوردار قہقہہ لگایا، لیکن اس کا قہقہہ پورا ہونے سے پہلے ہی میں بجلی کی سی تیزی سے لپک کر اس کے ہاتھ سے تلوار چھین چکا تھا۔ شامجو اور واکری دونوں کے منہ سے بیک وقت حیرت اور خوف بھری چیخیں نکل گئیں۔ چند لمحوں کے لیے وہ اپنی جگہوں پر مجسموں کی طرح ساکت و صامت ہو گئے۔ یہ زندہ ہے، واکری نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا اور شامجو کی طرف مایوس نظروں سے دیکھنے لگا۔ ہاں، میں زندہ ہوں، اور تمہارے لیے موت بن کر زندہ ہوں، میں نے کہا۔ واکری اور شامجو دونوں نے ایک ساتھ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، اور ظاہر ہے کہ ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ وہاں سے راہ فرار اختیار کریں۔ انہیں مقابلے کا انجام بخوبی معلوم تھا، اور ویسے بھی وہ دونوں نہتے تھے، جبکہ میرے ہاتھ میں تلوار تھی، لیکن میں نے انہیں بھاگنے کا موقع نہیں دیا۔ شامجو سے چھینی ہوئی تلوار کے ایک ہی وار نے پہلے واکری کو اور اس کے اگلے لمحے شامجو کو خون میں نہلا دیا تھا۔ ان کے جسم کچھ دیر تک زمین پر پڑے ہوئے پھڑکتے رہے اور پھر آہستہ آہستہ ساکت ہو گئے۔ ایرینا حیرت بھری آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کچھ اس قدر آنن فانن ہوا تھا کہ چند لمحوں کے اندر اندر سارا ڈرامہ ختم ہو گیا، اور ایرینا اس وقت بولنے کے قابل ہو سکی جب ان دونوں کے خون میں نہائے ہوئے جسم زمین پر پڑے تھے۔ تم زندہ ہو فروز؟ اوہ فروز، تم زندہ ہو؟ خوشی کے مارے اس کی آواز لرز رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آتا، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا، کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ تم خواب نہیں دیکھ رہی ہو ایرینا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم حقیقت کی ٹھوس دنیا میں موجود ہو۔ میں نے مرنے کا ڈھونگ صرف اس وجہ سے رچایا تھا کہ یہ لوگ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں، ورنہ میں اس مکان میں داخل ہوتے ہی ان چاروں کو ٹھکانے لگا سکتا تھا۔ میرے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن وہ خود مرنے سے پہلے تمہیں ضرور مار دیتے اور میری دنیا کو تاریک کر جاتے۔ اوہ فروز، تم کتنے اچھے ہو، کتنے بہادر اور کتنے غیر معمولی انسان ہو، ایرینا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اب جلدی سے مجھے آزاد کر دو۔ ان لوگوں نے دیوار میں مضبوط کھونٹے گاڑ کر میرے جسم سے بندھی ہوئی رسیوں کو ان کھونٹوں سے باندھ رکھا ہے۔ اوہ، ان کھونٹوں کا تو مجھے علم ہی نہیں تھا، میں نے ایرینا کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تمہارا جسم رسیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ نہیں فروز، میں تو اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسی تلوار کی مدد سے جو شامجو اور واکری کے خون سے آلودہ تھی، ایرینا کے جسم سے بندھی ہوئی ساری رسیاں کاٹ ڈالیں اور اسے آزاد کر دیا۔ اس نے آزاد ہوتے ہی اطمینان کا سانس لیا، اور اس کے جسم پر جگہ جگہ رسیوں کی رگڑ سے نشانات پڑ گئے تھے۔ سنو ایرینا، ابھی مجھے 2 اور آدمیوں کی خبر لینی ہے۔ وہ میری لاش کو دفن کرنے کے لیے گڑھا کھودنے کہیں آس پاس مصروف ہیں۔ ابھی ہمیں کچھ اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ تم میرے ساتھ باہر آ جاؤ۔ میں اور ایرینا دونوں اس شکستہ حال عمارت سے باہر نکلے۔ ہم اپنے پیچھے 2 انسانوں کی لاشیں اور ایک زہریلے سانپ کا مردہ جسم چھوڑ کر آئی تھی۔ شکستہ حال عمارت سے نکلنے کے بعد میں نے ادھر ادھر کے منظر پر بغور نظر ڈالی اور کوئی ایسی محفوظ جگہ تلاش کرنے لگا جہاں میں ایرینا کو چھپا سکوں، اور جلدی مجھے ایک ایسی جگہ نظر آ گئی۔ یہ ایک نیچا سا لیکن بے حد گھنا درخت تھا
جس پر ارینا بھی بآسانی چڑھ سکتی تھی۔ میں نے پہلے ارینا کو اس درخت پر چڑھایا اور پھر خود بھی چڑھ گیا۔ ایک مضبوط سی ٹہنی پر ہم دونوں پتوں کے درمیان چھپ کر اطمینان سے بیٹھ گئے تھے۔ اب ہم نیچے سے نظر نہیں آ سکتے تھے۔ اب ہمیں خاموش بیٹھ کر ان لوگوں کا انتظار کرنا ہے جو ایک ایسے شخص کی خبر کھودنے میں مصروف ہیں کہ جو خود ان کے حق میں موت کا دیوتا ثابت ہوگا۔ میں نے ارینا سے کہا، ان دونوں کو خبر ہی نہیں ہے کہ یہاں کیا ہو چکا ہے۔ میرے استفسار پر ارینا نے بتایا کہ وہ حسب معمول میرے لیے کھانا لے کر کھیت کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں اسے ترکالا ملا تھا۔ ترکالا نے اسے میری طرف سے یہ پیغام دیا کہ میں اس وقت کھیت میں موجود نہیں ہوں۔ ترکالا نے مجھ سے کہا تھا کہ اسے فروز نے میرے پاس بھیجا ہے اور وہ میری ہی طرف آ رہا تھا۔ فروز نے کہا کہ وہ اس وقت کھیت پر موجود نہیں ہے اور جنگل کے کنارے سیب کے درختوں کی دیکھ بھال کے لیے گیا ہوا ہے، اس لیے میں کھانا لے کر اس طرف چلی جاؤں۔ میں نے ترکالا کی باتوں کو سچ جانا اور میرے ذہن میں کوئی شبہ ہی پیدا نہیں ہوا کہ میرے ساتھ دغا کی جا رہی ہے۔ میں نے اپنا راستہ تبدیل کر دیا اور جنگل کے کنارے کی طرف چل پڑی۔ ترکالا میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ وہ راستے میں مجھ سے باتیں کرتا رہا۔ اس نے مجھے بتایا کہ آج اسے بھی تمہارے ساتھ مل کر سیب کے درختوں کی دیکھ بھال کرنی ہے اور درختوں کی ٹہنیاں چھانٹنی ہیں۔ ہم دونوں باتیں کرتے ہوئے جنگل کے کنارے تک پہنچ گئے۔ یہاں بالکل سناٹا تھا، دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا اور بستی اور کھیت بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ اور پھر اچانک کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر کس کر دبایا۔ میں ایک دم گھبرا گئی اور میں نے خوفزدہ نظروں سے ترکالا کی طرف دیکھا، لیکن ترکالا نے فوراً ہی اپنے لباس میں سے ایک لمبی سی رسی نکال کر مجھے باندھنا شروع کر دیا، اور پیچھے سے آنے والا شخص جس کی شکل میں ابھی تک نہیں دیکھ سکی تھی بڑی شدت سے میرے منہ کو دبائے ہوئے تھا۔ میں نے خود کو ان دونوں کی گرفت سے آزاد کرانے کی بہت جدوجہد کی، لیکن مجھے کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ ارینا نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، لیکن ان دونوں توانا مردوں کے آگے ایک کمزور عورت کی کیا حیثیت تھی؟ اور جب ترکالا نے مجھے رسیوں سے اچھی طرح جکڑ دیا تو اس شخص نے پیچھے سے جو میرے منہ کو کس کر دبائے ہوئے تھا آہستہ سے اپنا ہاتھ میرے منہ پر سے ہٹا لیا اور اس کے ساتھ ہی فوراً کپڑے کا ایک گولا میرے منہ میں ٹھونس دیا۔ اب میں بالکل ہی بے بس ہو چکی تھی۔ میرے جسم کو اس طرح رسیوں سے جکڑ دیا گیا تھا کہ صرف میری آنکھیں حرکت کر سکتی تھیں اور میرے منہ میں کپڑا ٹھونسا ہوا تھا۔ میں کوئی آواز بھی نہیں نکال سکتی تھی۔ اب پیچھے والا شخص میرے سامنے آ گیا اور میں نے پہلی بار اسے دیکھا۔ وہ واپر تھا۔ اس کے بعد یہ دونوں مجھے گھسیٹتے ہوئے یہاں اس ٹوٹی پھوٹی عمارت میں لے آئے۔ عمارت کے اندر شامجو پہلے سے موجود تھا۔ ان لوگوں نے برآمدے کی دیوار پر کھونٹیاں بھی پہلے سے ہی گاڑ رکھی تھیں۔ میرے جسم سے بندھی ہوئی رسی کو ان کھونٹیوں سے اس طرح جکڑ دیا گیا کہ میں اپنی جگہ پر جم کر رہ گئی۔ میں بالکل حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ ان لوگوں کا اصل مقصد مجھے نہیں بلکہ تمہیں ہلاک کرنا ہے، اور تمہیں ہلاک کرنے کی ہی غرض سے مجھے اغوا کیا گیا ہے، اور اب وہ کسی نہ کسی طرح مجھے گھیر کر یہاں لے آئے ہیں اور میری آنکھوں کے سامنے تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ میں دل ہی دل میں دیوتاؤں سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ میں یہ خوفناک اور علم انگیز منظر دیکھنے کے لیے زندہ نہ رہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس ٹوکری میں سانپ ہے، البتہ یہ اندازہ ضرور تھا کہ اس کے اندر کوئی خطرناک شے موجود ہے، اور جب سانپ نے تم پر حملہ کیا اور تم لڑکھڑا کر گر پڑی تھی تو فروز، میں نے اس وقت طے کر لیا تھا کہ اب میرا زندہ رہنا بیکار ہے۔ یقین کرو فروز، قبل اس کے کہ ان ذلیل انسانوں میں سے کوئی میرے جسم کو ہاتھ لگا سکتا، میں خودکشی کر لیتی۔ اور جب تم نے مجھے زندہ دیکھا تو کیسا محسوس کیا؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تب میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ تم ہی زندہ نہیں ہو بلکہ میں خود بھی زندہ ہوں، کیونکہ اس وقت تک میں اپنا شمار مردوں میں کر چکی تھی، اور یہ بالکل سچ ہے کہ تمہارے بعد مجھے زندہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تم جانتے ہو فروز کہ تمہاری خاطر میں نے اپنا محل، اپنی دولت، سب کچھ چھوڑ دیا تھا، بھلا اس کے بعد میرے لیے زندگی میں کیا کشش باقی رہ جاتی؟ تم ٹھیک کہتی ہو ارینا، میں نے محبت سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ تم نے واقعی میرے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں جن کی مثالیں کم ملتی ہیں، اور میں اس کے لیے تمہارا بے حد ممنون ہوں۔
کہ میری ہی خاطر تم نے تاج و تخت کو ٹھوکر ماری اور اپنے منگیتر آزوب تک کو چھوڑ دیا تھا۔ میں نے ایسا کر کے تمہارے اوپر کوئی احسان نہیں کیا ہے فروز، آرینا نے کہا۔ میں نے جو کچھ کیا اپنے دل کے تقاضوں کے تحت مجبور ہو کر کیا تھا۔ میں اور آرینا اس طرح بہت آہستہ آواز میں کچھ دیر تک باتیں کرتے رہی۔ آرینا بے حد خوش تھی اور وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے اور اسے دونوں کو ایک نئی زندگی ملی ہے۔ ترکالا اور واپر ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ ہم دونوں بہت چوکنے بیٹھے تھے اور ہماری نظریں سامنے کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ دونوں کس طرف سے آئیں گے، لیکن یہ بات صاف ظاہر تھی کہ وہ عمارت کے اندر ہی جائیں گے، اس لیے ہماری نگاہوں کا محور عمارت کا دروازہ تھا۔ اچانک مجھے دائیں طرف سے دور سے دو آدمیوں کی جھلک نظر آئی۔ میں نے آرینا کو خبردار کر دیا۔ ہماری نظریں ان دونوں پر جم گئیں۔ قریب آنے پر ان کی شکلیں صاف دکھائی دینے لگیں اور وہ ترکالا اور واپر ہی تھے۔ اب تم خاموشی سے اس جگہ بیٹھی رہنا، میں نے آرینا کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ میرا تو یہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، لیکن تم اگر ان کے سامنے آ گئیں تو ممکن ہے کہ تمہیں یہ کوئی نقصان پہنچا دیں۔ آرینا نے خاموشی سے گردن ہلائی۔ ترکالا اور واپر بالکل ہی قریب آ گئے تھے۔ دونوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے اس درخت کے عین نیچے سے گزرے جس پر میں اور آرینا بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ دونوں عمارت میں داخل ہو گئے۔ ان کے عمارت میں داخل ہوتے ہی میں نہایت خاموشی سے لیکن بجلی کی سی تیزی کے ساتھ درخت سے نیچے اترا اور دبے پاؤں عمارت کے اندر داخل ہو گیا۔ ترکالا اور واپر میرے آگے آگے چل رہے تھے اور انہیں اس بات کی کوئی خبر نہیں تھی کہ میں ان کے پیچھے موجود ہوں۔ اب کمرے سے گزر کر وہ دونوں برآمدے میں داخل ہوئے اور پھر دونوں کے منہ سے ایک ساتھ ہی چیخ نکل گئی۔ انہوں نے گھبرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میں ایک شکستہ ستون کی آڑ میں ہو گیا تھا اور ان کی نظر مجھ پر نہیں پڑ سکی۔ برآمدے میں سامنے ہی واکری اور شامجو کی لاشوں کے علاوہ مردہ سانپ بھی پڑا ہوا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ ترکالا نے خوفزدہ نظروں سے اس پورے منظر کا جائزہ لیا اور واپر کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، فروز کی لاش کہاں غائب ہو گئی اور آرینا کس طرح آزاد ہو گئی؟ شامجو اور واکری کیسے ہلاک ہو گئی؟ ضرور ہم لوگوں کے جانے کے بعد کچھ لوگ یہاں آئے ہوں گے، واپر نے افسردہ لہجے میں کہا۔ آنے والے بستی کے ہی لوگ ہوں گے۔ ممکن ہے کسی کو کسی قسم کا شبہ ہو گیا ہو اور لوگ ان دونوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے ہوں اور یہاں تک آن پہنچے ہوں۔ آنے والوں نے مقابلے کے دوران شامجو اور واکری کو ہلاک کر دیا ہو اور آرینا کو آزاد کر دیا ہو اور جاتے ہوئے فروز کی لاش کو بھی اپنے ساتھ لیتے گئے ہوں۔ ضرور یہی ہوا ہے، ترکالا نے کہا۔ اس کے علاوہ اور کوئی صورت ممکن ہی نہیں۔ فروز نے ہماری نظروں کے سامنے دم توڑ دیا تھا اور وہ زمین پر گر چکا تھا۔ اس کی جانب سے کسی مزاحمت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور رہ گئی آرینا تو وہ بھلا کیا کر سکتی تھی سوائے چیخنے کے؟ ہو سکتا ہے وہ چیخی ہو اور اس کی چیخ سن کر کوئی ادھر آ گیا ہو، واپر نے کہا۔ یہ بھی ممکن ہے، ترکالا نے جواب دیا۔ لیکن اب یہ سوال ہے کہ ہم دونوں کیا کریں؟ ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ یہاں کیا واقعات پیش آئے ہیں۔ البتہ اتنا ہم ضرور جانتے ہیں کہ آرینا آزاد ہو چکی ہے اور وہ سردار مشالہ کو سارے واقعات بتا دے گی کہ ہم نے اسے اغوا کیا تھا اور بستی کے قوانین کے مطابق ہمیں موت کی سزا دی جائے گی۔ اب تو ہم واپس بستی بھی نہیں جا سکتے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ واپر نے پوچھا۔ میرے خیال میں ہمیں اب یہاں سے بھاگ نکلنا چاہیے، ترکالا نے کہا۔ ہم یہاں سے سیدھے کاشور کی بستی کی طرف چلتے ہیں جہاں سے ہم لوگ واکری کو لے کر آئے تھے، اور وہاں کے سردار لمباپا کو بتا دیتے ہیں کہ اس کا دوست شامجو مارا جا چکا ہے اور واکری بھی مارا جا چکا ہے۔ ساتھ ہی ہم اسے یہ بھی خوشخبری سنا دیں گے کہ فروز بھی ہلاک ہو چکا ہے اور اب اس کے لیے کوئی خطرہ بستی میں موجود نہیں ہے۔ وہ اطمینان سے حملہ کر کے بستی کو فتح کر سکتا ہے۔ لیکن جس کی سرداری کی بحالی کی خاطر اس بستی پر حملہ کروانا مقصود تھا، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ فروز مرا تو مرا، لیکن ساتھ میں شامجو بھی تو مارا گیا ہے۔ اب اگر کاشور کی بستی کا سردار لمباپا ہماری بستی پر حملہ کر کے اسے فتح بھی کر لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ سرداری حاصل کرنے کے لیے شامجو تو زندہ ہو کر واپس نہیں آئے گا، واپر نے کہا۔ ہم اس معاملے میں لمباپا سے سودے بازی کریں گے،
ترکالا نے کہا۔ ہم اس سے کہیں گے کہ بستی کو فتح کرنے کے بعد ہم دونوں میں سے کسی ایک کو سردار بنا دے، کیونکہ صرف ہم دونوں ہی شامجو کے خاص آدمی تھے۔ مگر ہم دونوں میں سے کس کو؟ واپر نے کہا۔ کیا یہ مسئلہ بھی ابھی اور اسی وقت طے کرنے کا ہے؟ ترکالا نے جھلا کر کہا۔ یقیناً، واپر نے سخت لہجے میں کہا۔ میں نہیں چاہتا کہ جب لمباپا ہم سے اس بارے میں سوال کرے تو ہم بالکل خالی الذہن ہوں۔ ہمیں ابھی اور اسی وقت یہ بات طے کر لینی ہوگی کہ شامجو کے بعد اب ہم دونوں میں سے کون اس بستی کا سردار بنے گا، اور اپنی تجویز بالکل آخری اور ٹھوس شکل میں لمباپا کے سامنے پیش کرنی ہوگی۔ میں شامجو کا دوست تھا اور اسے بے حد عزیز رکھتا تھا، ترکالا نے افسردہ لہجے میں کہا۔ مجھے اس کے مرنے کا بے حد قلق ہے۔ میں نے جو کچھ کیا شامجو کی دوستی میں کیا تھا۔ مجھے سرداری وغیرہ سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، البتہ مجھے ایرینا سے ضرور دلچسپی تھی، اور شامجو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ کچھ عرصے تک ایرینا کو اپنے ساتھ رکھنے کے بعد وہ اسے میرے حوالے کر دے گا۔ اگر تم اس بات کا وعدہ کرو کہ ایرینا کو میرے حوالے کر دو گی تو میں سرداری کے لیے تمہارے حق میں دستبردار ہونے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے یہ سودا بخوشی منظور ہے، واپر نے کہا۔ مجھے تو سرداری سے دلچسپی ہے۔ اگر تم سرداری میرے سپرد کرنے کے لیے تیار ہو تو میں بھی سردار بننے کے بعد ایرینا کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا۔ تو بس پھر بات طے ہو گئی، ترکالا نے کہا۔ اب ہمیں یہاں سے جلدی سے چلنا پڑے گا، ہمیں ساری رات سفر کرنا پڑے گا، تب کہیں کل دن چڑھے کافی دیر بعد ہم کاشور کی بستی کی حدود میں داخل ہو سکیں گے۔ تو چلو پھر، واپر نے کہا۔ ٹھہرو، ایسی جلدی بھی کیا ہے؟ اچانک میں نے ستون کی آڑ سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ تم زندہ ہو؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ترکالا نے خوف سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ تم نے تو ہماری آنکھوں کے سامنے دم توڑ دیا تھا۔